بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی کہتا ہے کہ پارلیمان سوورن ہے، سپریم ہے، کوئی کہتا ہے کہ آئین سپریم ہے۔ پارلیمان کی سپرمیسی ہم نے کل دیکھ لی، یہ 10 تاریخ 9 تاریخ کو ہم نے دیکھ لی پارلیمان کی سپرمیسی۔ پارلیمان کا وہ کدھر گیا قانون؟ توہین پارلیمان، کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ۔ او بھائی، کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ ایکٹ بن چکا، اس سے زیادہ پارلیمان کی کیا تضحیق کی جا سکتی ہے جو 9 اور 10 کو کی گئی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سارجنٹ ایٹ آرمز کو اور 3 سیکیورٹی گارڈز کو معطل کرنے سے جو ہے یہ پارلیمان کی سوورنٹی جو ہے بحال ہو گئی؟ یہ جمہوریت پر شب خون مارا گیا ہے، یہ آئین کو بھی منہدم کیا گیا ہے، پارلیمان کی بھی تضحیق کی گئی ہے، یہ جمہوریت کو قتل کیا گیا ہے، یہ 25 کروڑ عوام کو جو ہے انفیکٹ یہ ان پر جو ہے حملہ کیا گیا ہے، 25 کروڑ عوام کو حملہ کیا گیا ہے۔ یہ 9 مئی سے کہیں بڑا سانحہ ہے جو اس ملک کی، اس قوم کے مقدر پر اس طرح سے کالے بادل کی طرح چھایا ہے کہ یہ جب تک پاکستان رہے گا یہ پاکستان کا سیاہ ترین دن متصور کیا جائے گا۔ اور اسی پر جو کمیٹی بنی ہے، یہ جس طرح چیئرمین صاحب نے بات کی ہے، اس کو بڑا سنجیدگی سے اس کو ٹرمز آف ریفرنس کر کے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ابھی تو نام لینے کو ان کا تیار کوئی نہیں ہے۔ کیا یہ پولیس کے تھے؟ کیا یہ آپ کے یہ غنڈے تھے جو نقاب پوش بن کے اور جو ہے سفید پارچات میں آئے تھے، بغیر وردیوں کے آئے تھے؟ یہ کوئی خلائی مخلوق اوپر سے نازل ہوئی تھی؟ اور کیوں شرماتے ہو؟ سب کو پتہ ہے کون تھے، سب کو پتہ ہے کون تھے۔ پھر یا تو یہ بتا دو کہ یہ گیرزن سٹیٹ ہے، ختم ہو گئی، تو پھر جو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سوورن ہے، پھر پارلیمنٹ سوورن نہ ہوئی، پھر وہ وردی والے اور بوٹ ساورن ہوئے، پھر مانو کے غلامی ہیڈ سے نکل کے اب ان کے پاس غلامی قوم کی آ گئی ہے، مقدر آ گئے۔ سو اس لیے اس کو تعین کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے جمہوریت چلانی ہے، اگر ہم نے پارلیمان کو ساورن کرنا ہے تو اس کمیٹی کو فعال طریقے سے کرنا پڑے گا۔ اب آجیے دوسرا ایشو۔ کوئی کہتا ہے کہ جی یہ نہیں، پارلیمان سوورن نہیں ہے، آئین سپریم ہے، آئین سپریم ہے، کیونکہ آئین ہی کے تحت یہ جو ہے الیکشنز ہوتے ہیں، آئین ہی کے تحت نظام چلتا ہے، آئین ہی کے تحت عدلیہ کے اختیارات ہوئے، آئین ہی کے تحت اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے معنی کیا گیا ہے کہ آپ سیاست میں نہیں ہو گئے اور ان کے حلف کا حصہ ہے، تعین کیے گئے ہیں حدود و قیود۔ سو آئین سپریم ہے۔ اب آئین کی تضحیق دیکھ لیں کس طرح سے ہو رہی ہے۔ پہلے 1 سال تو الیکشن ہی نہیں کروایا تھا، وہ آئین کی تضحیق کسی کو نظر نہیں آئی۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ انڈیفینیٹلی کام کرتی رہی، وہ کسی کو نظر نہیں آیا ہے۔ سپریم کورٹ کا بائنڈنگ ہوتا ہے آرٹیکل 189 اور 190 پر، سپریم کورٹ کا فیصلہ، سپریم کورٹ کا فیصلہ 14 مئی کا الیکشن وہ ہوا میں بکھیر کے پھینک دیا گیا، کسی کو نظر نہیں آیا۔ ہم نے آئین کو جس طریقے سے ضیاء الحق کہتا تھا یہ چند کاغذ کے پردے اور جوتے کے نوک پر اچھال کے پھینکتا تھا، کیا یہ ہے ہمارا عمرانی معاہدہ؟ اور اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آج اچانک فرما دیا کہ 3 بجے کل سیشن ہوگا۔ مجھ سے ان کا سرکاری بندہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو آن بورڈ لیا گیا ہے کہ کیا یہ آئینی پیکج لا رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی ہمیں سے کس نے اعتماد میں لینا ہے؟ آپ کو کسی نے لیا ہے؟ اس نے کہا ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا لا رہے ہیں۔ تو کیا آئین کو آپ اس انداز سے جو ہے اس کی ترمیم کرتے ہیں کہ اتنا سیکریٹو ہو کہ حکومتی نمائندوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ آئین میں کیا ترمیم کی جا رہی ہے؟ یہ کہاں کی جا رہی ہیں؟ کہاں کی یہ سوچ ہے؟ جی ایچ کیو کی سوچ ہے؟ لا منسٹری کی سوچ ہے؟ پرائم منسٹر ہاؤس کی سوچ ہے؟ یہ کس کی سوچ ہے؟ جب حکومت کو پتہ نہیں ہے، حکومت کے ایلائز کو پتہ نہیں ہے کہ کیا پیکج آ رہا ہے، تو پھر یہ کوئی سمجھ آتی ہے کہ کس کا ہے؟ کل ہی میرے پروگرام میں رانا ثناء اللہ نے کہا ہمارے پاس 2/3 نہیں ہے۔ 2/3 آپ کو انڈیپینڈنٹلی ہر ہاؤس کے، یعنی 342 قومی اسمبلی کے ممبران کی 2/3 چاہیے آپ کو۔
اسی طرح سینٹ کے 104 ممبرز کی 2/3 علیحدہ چاہیے آپ کو. یہ نہیں کہ جو پریزنٹ اینڈ ووٹنگ ہے. او بھائی ابھی تو آپ نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر بھی عملداری نہیں کی ہے, ابھی تو ہماری مخصوص نشستیں بھی آپ نے نہیں دی ہیں, ابھی تو آپ کا ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں ہے پارلیمان. تو یہ کس آئین کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پیکج لا رہے ہیں. اور پیکج کیا ہے؟ کیا صرف ایک فرد واحد قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہی ایک ایسی چیز ہے جس پہ پیکج لا رہے ہیں آپ؟ اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا, اگرچہ بعد میں ان کا دفتر کی جانب سے بذاتی بیان آیا کہ میں نے اپنی انڈیویجول ایکسٹینشن کی بات کی تھی, اور پھر سپیکولیشن ہوا میں گھومی کہ جناب یہ 3 سال سبھی کی شاید ایکسٹینشن دے رہے ہیں, کیونکہ آرٹیکل 179 میں 65 سال سپریم کورٹ کے جج کی عمر تعین شدہ ہے. سو آپ کو ترمیم کرنا پڑے گی آئین میں اگر آپ نے جو ہے 3 سال بڑھانی ہے, 65 سے 68 پر لے کے جانے ہیں, جس کا مقصود پھر وہی ہوگا جس طرح چیئرمین نے کہا کہ بھائی اکثر آپ اعلان کریں کہ کسی بھی شکل میں ایکسٹینشن نہیں ہوگی. یعنی یہ نہیں کہ آپ کی صرف انڈیویجول چیف جسٹس کے جو ہے عہدے کا متعین کر دیا جائے, ٹینیور پوسٹ بنا دیا جائے 3 سال یا 5 سال. یہ دوسری شکل یہ ہے کہ 3 سال سبھی کو دے دی جائے تو بھی ان کا مقصد حل ہو جاتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے. 1 سال ابھی ہوئے ہیں, 2 سال اور ہوں گے. تو کیا یہ آئین کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں کہ ہم نہ تو اپوزیشن کو ان کانفیڈنس لے رہے ہیں, نہ ہی حکومتی اس کو کانفیڈنس میں لے رہے ہیں؟ تو کیا آئین اس طرح سے سپریم ہوتا ہے؟ کیا یہ ہے پریمیسی اور سپرمیسی آئین کی؟ کہ آئین میں اس طرح سے بھی کبھی مذاق ہوتا ہے کہ آئین کی آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں, ترمیم کر رہے ہیں. جتنی آئین کی ترامیم ہوئی ہیں آپ دیکھ لیں صاحب کا, کنسنسس سے ہوئی ہیں, سب کو آن بورڈ لیا گیا ہے, پوری قوم کو آن بورڈ لیا گیا ہے, اپوزیشن کو آن بورڈ لیا گیا ہے, چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو, چاہے وہ جتنی ترامیم ہوئی ہیں. اس لیے کہ آئین ایک ایسا عمرانی معاہدہ ہے, ایک ایسا مقدس ہمارا جو ہے وہ الحاق ہے پاکستان کے قوم کو جو یکجا کیے ہوئے ہے, جس پر نظام حکومت چلتی ہے. اس میں بغیر کنسنسس کے, بغیر جو ہے آپ کے پوری قوم کے جو ہے اتفاق رائے کے وہ نہیں کی جانی چاہیے کسی فرد واحد کے لیے یا کسی شخص کے لیے. سو کہنا مقصود آپ کا یہ تھا کہ اس ملک میں بدقسمتی سے نہ پارلیمان کو پریمیسی سپرمیسی دی جا رہی ہے, نہ ہی آئین کو جو ہے سپرمیسی دی جا رہی ہے, دونوں کو تضحیق کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی کہتا ہے کہ پارلیمان سوورن ہے, سپریم ہے. کوئی کہتا ہے کہ آئین سپریم ہے. پارلیمان کی سپرمیسی ہم نے کل دیکھ لی, یہ 10 تاریخ 9 تاریخ کو ہم نے دیکھ لی پارلیمان کی سپرمیسی. پارلیمان کا وہ کدھر گیا قانون؟ توہین پارلیمان, کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ. او بھائی کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ ایکٹ بن چکا, اس سے زیادہ پارلیمان کی کیا تضحیق کی جا سکتی ہے جو 9 اور 10 کو کی گئی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سارجنٹ ایٹ آرمز کو اور 3 سیکیورٹی گارڈز کو معطل کرنے سے جو ہے یہ پارلیمان کی سوورنٹی جو ہے بحال ہو گئی؟ یہ جمہوریت پر شب خون مارا گیا ہے, یہ آئین کو بھی منہدم کیا گیا ہے, پارلیمان کی بھی تضحیق کی گئی ہے, یہ جمہوریت کو قتل کیا گیا ہے, یہ 25 کروڑ عوام کو جو ہے انفیکٹ یہ ان پر جو ہے حملہ کیا گیا ہے, 25 کروڑ عوام کو حملہ کیا گیا ہے. یہ 9 مئی سے کہیں بڑا سانحہ ہے جو اس ملک کی, اس قوم کے مقدر پر اس طرح سے کالے بادل کی طرح چھایا ہے کہ یہ جب تک پاکستان رہے گا یہ پاکستان کا سیاہ ترین دن متصور کیا جائے گا. اور اسی پر جو کمیٹی بنی ہے, یہ جس طرح چیئرمین صاحب نے بات کی ہے, اس کو بڑا سنجیدگی سے اس کو ٹرمز آف ریفرنس کر کے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ابھی تو نام لینے کو ان کا تیار کوئی نہیں ہے. کیا یہ پولیس کے تھے؟ کیا یہ آپ کے یہ گنڈے تھے جو نقاب پوش بن کے اور جو ہے سفید پارچات میں آئے تھے, بغیر وردیوں کے آئے تھے؟ یہ کوئی خلائی مخلوق اوپر سے نازل ہوئی تھی؟ اور کیوں شرماتے ہو؟ سب کو پتہ ہے کون تھے, سب کو پتہ ہے کون تھے.
پھر یا تو یہ بتا دو کہ یہ گیرزن سٹیٹ ہے، ختم ہو گئی. تو پھر جو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ساورن ہے، پھر پارلیمنٹ ساورن نہ ہوئی، پھر وہ وردی والے اور بوٹ ساورن ہوئے. پھر مانو کہ غلامی ہیڈ سے نکل کے اب ان کے پاس غلامی قوم کی آ گئی ہے، مقدر آ گئے. سو اس لیے اس کو تعین کرنا پڑے گا. اگر ہم نے جمہوریت چلانی ہے، اگر ہم نے پارلیمان کو ساورن کرنا ہے، تو اس کمیٹی کو فعال طریقے سے کرنا پڑے گا. اب آج یہ دوسرا ایشو، کوئی کہتا ہے کہ جی یہ نہیں، پارلیمان ساورن نہیں ہے، آئین سپریم ہے. آئین سپریم ہے کیونکہ آئین ہی کے تحت یہ جو ہے الیکشنز ہوتے ہیں، آئین ہی کے تحت نظام چلتا ہے، آئین ہی کے تحت عدلیہ کے اختیارات ہوئے ہیں، آئین ہی کے تحت اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے معنی کیا گیا ہے کہ آپ سیاست میں نہیں ہو گئے اور ان کا حلف کا حصہ ہے، تعین کیے گئے ہیں حدود و قیود. سو آئین سپریم ہے. اب آئین کی تضحیق دیکھ لیں کس طرح سے ہو رہی ہے. پہلے 1 سال تو الیکشن ہی نہیں کروایا تھا، وہ آئین کی تضحیق کسی کو نظر نہیں آئی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ انڈیفینیٹلی کام کرتی رہی، وہ کسی کو نظر نہیں آیا ہے. سپریم کورٹ کا بائنڈنگ ہوتا ہے آرٹیکل 189 اور 190 پر، سپریم کورٹ کا فیصلہ. سپریم کورٹ کا فیصلہ 14 مئی کا الیکشن وہ ہوا میں بکھیر کے پھینک دیا گیا، کسی کو نظر نہیں آیا. ہم نے آئین کو جس طریقے سے ضیاء الحق کہتا تھا یہ چند کاغذ کے پرزے اور جوتے کے نوک پر اچھال کے پھینکتا تھا، کیا یہ ہے ہمارا عمرانی معاہدہ؟ اور اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آج اچانک فرما دیا کہ 3 بجے کل سیشن ہوگا. مجھ سے ان کا سرکاری بندہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو آن بورڈ لیا گیا ہے کہ کیا یہ آئینی پیکج لا رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی ہمیں سے کس نے اعتماد میں لینا ہے، آپ کو کسی نے لیا ہے؟ اس نے کہا ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا لا رہے ہیں. تو کیا آئین کو آپ اس انداز سے جو ہے اس کی ترمیم کرتے ہیں کہ اتنا سیکریٹو ہو کہ حکومتی نمائندوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ آئین میں کیا ترمیم کی جا رہی ہے؟ یہ کہاں کی جا رہی ہیں؟ کہاں کی یہ سوچ ہے؟ جی ایچ کیو کی سوچ ہے، لا منسٹری کی سوچ ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کی سوچ ہے؟ یہ کس کی سوچ ہے؟ جب حکومت کو پتہ نہیں ہے، حکومت کے ایلائز کو پتہ نہیں ہے کہ کیا پیکج آ رہا ہے، تو پھر یہ کوئی سمجھ آتی ہے کہ کس کا ہے؟ کل ہی میرے پروگرام میں رانا ثناء اللہ نے کہا ہمارے پاس 2/3 نہیں ہے. 2/3 آپ کو انڈیپینڈنٹلی ہر ہاؤس کے، یعنی 342 قومی اسمبلی کے ممبران کی 2/3 چاہیے آپ کو. اسی طرح سینٹ کے 104 ممبرز کی 2/3 علیحدہ چاہیے آپ کو. یہ نہیں کہ جو پریزنٹ اینڈ ووٹنگ ہے. او بھائی ابھی تو آپ نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر بھی عملداری نہیں کی ہے، ابھی تو ہماری مخصوص نشستیں بھی آپ نے نہیں دی ہیں، ابھی تو آپ کا ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں ہے پارلیمان. تو یہ کس آئین کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پیکج لا رہے ہیں، پیکج لا رہے ہیں؟ اور پیکج کیا ہے؟ کیا صرف ایک فرد واحد قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہی ایک ایسی چیز ہے جس پہ پیکج لا رہے ہیں آپ؟ اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، اگرچہ بعد میں ان کا دفتر کی جانب سے بذاتی بیان آیا کہ میں نے اپنی انڈیویجول ایکسٹینشن کی بات کی تھی، اور پھر سپیکولیشن ہوا میں گھومی کہ جناب یہ 3 سال سبھی کی شاید ایکسٹینشن دے رہے ہیں، کیونکہ آرٹیکل 179 میں 65 سال سپریم کورٹ کے جج کی عمر تعین شدہ ہے. سو آپ کو ترمیم کرنا پڑے گی آئین میں اگر آپ نے جو ہے 3 سال بڑھانی ہے، 65 سے 68 پر لے کے جانے ہیں، جس کا مقصود پھر وہی ہوگا جس طرح چیئرمین نے کہا کہ بھائی اکثر آپ اعلان کریں کہ کسی بھی شکل میں ایکسٹینشن نہیں ہوگی. یعنی یہ نہیں کہ آپ کی صرف انڈیویجول چیف جسٹس کے جو ہے عہدے کا متعین کر دیا جائے، ٹینیور پوسٹ بنا دیا جائے 3 سال یا 5 سال. یہ دوسری شکل یہ ہے کہ 3 سال سبھی کو دے دی جائے تو بھی ان کا مقصد حل ہو جاتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے. 1 سال ابھی ہوئے ہیں، 2 سال اور ہوں گے. تو کیا یہ آئین کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں کہ ہم نہ تو اپوزیشن کو ان کانفیڈنس لے رہے ہیں، نہ ہی حکومتی اس کو کانفیڈنس میں لے رہے ہیں؟ تو کیا آئین اس طرح سے سپریم ہوتا ہے؟ کیا یہ ہے پریمیسی اور سپرمیسی آئین کی؟ کہ آئین میں اس طرح سے بھی کبھی مذاق ہوتا ہے کہ آئین کی آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں، ترمیم کر رہے ہیں. جتنی آئین کی ترامیم ہوئی ہیں آپ دیکھ لیں، سابقہ کنسنسس سے ہوئی ہیں.
سب کو آن بورڈ لیا گیا ہے، پوری قوم کو آن بورڈ لیا گیا ہے، اپوزیشن کو آن بورڈ لیا گیا ہے، چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو، چاہے وہ جتنی ترامیم ہوئی ہیں، اس لیے کہ آئین ایک ایسا عمرانی معاہدہ ہے، ایک ایسا مقدس ہمارا جو ہے وہ الحاق ہے پاکستان کے قوم کو جو یکجا کیے ہوئے ہے، جس پر نظام حکومت چلتی ہے، اس میں بغیر کنسنسس کے، بغیر جو ہے آپ کے پوری قوم کے جو ہے اتفاق رائے کے وہ نہیں کی جانی چاہیے کسی فرد واحد کے لیے یا کسی شخص کے لیے۔ سو کہنا مقصود آپ کا یہ تھا کہ اس ملک میں بدقسمتی سے نہ پارلیمان کو سپرمیسی دی جا رہی ہے، نہ ہی آئین کو جو ہے سپرمیسی دی جا رہی ہے، دونوں کو تصدیق کی جا رہی ہے۔